ماہ شعبان جاری ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا مہینہ بتایا۔ فرمان رسالت ہے شعبان الشہر و رمضان الشہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو دو بڑے برگزیدہ اور برکت والے مہینوں کے درمیان میں ہے۔ اس سے پہلے ماہ رجب ہے، اور ماہ رجب کی جو فضیلتیں ہیں وہ آپ نے سماعت کی، اور اس کے بعد ماہ رمضان، تو دو بڑے برگزیدہ اور برکت والے مہینوں کے درمیان ماہ شعبان۔ ماہ شعبان کے متعلق بہت ساری احادیث ہمیں دیکھنے کے لیے ملتی ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان وہ برکت والا مہینہ ہے جس میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس مقدس مہینے میں آسمان سے برکتیں اتاری جاتی ہیں، اور فرمایا کہ برائیاں مٹائی جاتی ہیں اور گنہگار بخشش پاتے ہیں۔ اسی لیے احادیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کو المکفر بتایا۔ اور ایک حدیث پاک میں شعبان کو المطہر اور رمضان کو المکفر فرمایا۔ تو المطہر کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے پاک کرنے والا، مطہر مانے پاک کرنے والا، اور ماہ رمضان کو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے المکفر فرمایا، یعنی خطاؤں کی بخشش کا مہینہ۔ اور ماہ شعبان کے متعلق شعبان کو شعبان کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں احترام رمضان کی وجہ سے، یعنی ماہ رمضان کے قرب کی وجہ سے، کیونکہ یہ ماہ رمضان کے بالکل قریب ہے، اس کے ختم ہوتے ہی ماہ رمضان شروع ہوتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کے قرب کی وجہ سے، ماہ رمضان کا پڑوسی ہونے کی وجہ سے، احترام رمضان کی وجہ سے اس مہینے میں بہت ساری بھلائیاں نازل کی جاتی ہیں، بہت ساری نیکیاں پھیلتی ہیں۔ اور شعبان کو ایک اور وجہ تسمیہ اس کی، یعنی کیوں کہا جاتا ہے شعبان، تو ایک اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس مہینے میں روزہ دار کی نیکیوں میں درخت کی شاخوں کی طرح اس قدر اضافہ ہو جاتا ہے کہ وہ جنت میں داخل کیا جاتا ہے، کہ جس طرح ایک درخت پر لگاتار شاخیں پھیلتی جاتی ہیں، ٹہنیاں پھیلتی جاتی ہیں، پھل بڑھتے جاتے ہیں، ثمرات بڑھتے جاتے ہیں، پتے بڑھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایک تناول درخت ہو جاتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ شعبان میں روزہ رکھنے پر بھی درخت کے پتوں کی طرح نیکیاں پھیلتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ کریم اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ روایات میں ہے کہ ماہ رمضان کے بعد کثرت کے ساتھ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ماہ شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے، ماہ شعبان کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے،
لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے اپنے آپ کو ذہنی طور پر، ایک تو یہ ہوتا ہے نا بندہ اپنے آپ کو کسی کام کے لیے ذہنی طور پر تیار کرے. اچانک اگر کوئی کام آپ کو دے دیا جائے تو بندہ جو ہے پھر وہاں پر پش و پیش کا شکار ہوتا ہے، یار کیا کروں کیسے کروں. ذہنی طور پر اگر کسی بات کے لیے کسی کام کے لیے اگر تیار نہ ہو بندہ پہلے سے تو وہ مشکلات کا شکار ہوتا ہے. اور پہلے سے اگر ذہنی طور پر تیار ہو اور ساتھ میں جسمانی طور پر بھی اگر وہ تیار ہو تو پھر اگلا جو کام ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، نیا کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان آسان ہو ہمارے لیے، ماہ رمضان میں نیکیاں کرنا آسان ہو جائے، ماہ رمضان کے روزوں کی عادت ہونے لگ جائے، یہ ماہ رمضان میں قیام کی عادت ہمیں پڑے، ماہ رمضان میں نمازوں کی کثرت کی ہمیں عادت لگے، تو ماہ شعبان سے ہی اس کا آغاز کر لینا چاہیے، ماہ شعبان سے ہی اس کی عادت بنا لینی چاہیے. اور پھر یہ عمل ہمیں احادیث سے ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ شعبان کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اور حضور نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارا سال ہی آپ کا ہے، سارے مہینے ہی آپ کے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ ہی کے صدقے میں سب کچھ تخلیق فرمایا ہے. لولاک لما خلقت الافلاک حدیث پاک کے الفاظ ہیں. تو پھر یہ ماہ شعبان کو خصوصیت کیوں، یعنی الگ سے یہ کہ یہ میرا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو امام قسطلانی المواہب اللدنیہ میں ایک لطیف بات، ایک پاکیزہ نکتہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بے شک شعبان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا مہینہ ہے، درود و سلام بھیجنے کا مہینہ ہے. اور کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت درود نازل فرمائی تھی. آیت درود جس کو آپ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہر تقریر سے پہلے، ہر نعت سے پہلے، ہر خطاب سے پہلے، ہر مجمع میں پڑھی جاتی ہے. کیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت درود ہے. جب یہ آیت پاک نازل ہوئی آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑی شادمانی ہوئی، بڑی خوشی ہوئی، اس لیے کہ اس آیت پاک میں اللہ سبحانہ کریم یہ اعلان فرماتا ہے کہ اے ایمان والو خوب درود و سلام بھیجو غیر بتانے والے نبی پر، اور بے شک اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں. تو یہ جو آیت پاک ہے آیت درود، امام قسطلانی کہتے ہیں کہ یہ آیت پاک ماہ شعبان کی 15 شب اللہ سبحانہ کریم نے اپنے حبیب پر نازل فرمائی. یہ آیت پاک جو ہے یہ ماہ شعبان میں نازل کی گئی. تو چونکہ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا ہے، خوشی ہے، حضور پر درود و سلام پڑھنے والی آیت نازل ہوئی، اور آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے والا خوش نصیب شخص جو ہے نہ تو وہ دنیا میں بدبختی کا شکار ہوگا نہ آخرت میں وہ بدبختی کا شکار ہوگا. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے. تو ایک عمل ماہ شعبان کا یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ اس میں جو ہے روزے رکھے جائیں. معمول تھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا. ام المؤمنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان سے زیادہ اور کسی مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھتے تھے، یعنی جو نفل روزے ہیں اور
اسی مہینے میں اس قدر نفلی روزے نہیں رکھتے جس قدر ماہ شعبان میں نفلی روزے آقا علیہ السلام رکھا کرتے تھے. بلکہ فرماتی ہیں عائشہ پاک کے آقا علیہ السلام ماہ شعبان کا پورا ہی مہینہ روزے سے رہا کرتے تھے اور فرمایا کرتے اتنا عمل کرو جس کی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکتاتا نہیں ہے جب تک کہ تم نہ اکتا جاؤ. لہذا اس مہینے کا ایک جو عمل ہے خاص، نمازوں کی پابندی کے ساتھ کہ روزوں کا کثرت سے اہتمام کیا جائے. کثرت سے مراد کیا ہوتی ہے؟ کثرت سے مراد 3 یا اس سے زیادہ. آپ پورا مہینہ نہیں رکھ سکتے، اگر آدھا مہینہ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم 13 14 15 جو شعبان ہے یہ روزے رکھا کریں. تو اس سے یہ ہوگا کہ کثرت سے روزے رکھنے والوں کے لیے جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں وہ آپ کو میسر آ جائے گی، وہ آپ کو حاصل ہوگی. دوسرا جو عمل اس مہینے میں نمازوں کی ادائیگی اور پابندی کے ساتھ وہ ہے کثرت کے ساتھ آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا. کثرت کے ساتھ درود و سلام. تو یہاں کثرت سے مراد کیا ہے؟ کثرت سے مراد یہ ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں کم سے کم 313 مرتبہ آقا علیہ السلام پر ایک شخص جو ہے وہ درود و سلام بھیجے. ایک دن میں بولیے 313 مرتبہ کم سے کم. کثرت سے مراد یہ ہوتی ہے اور بالکل آسان ہے، بالکل آسان عمل ہے. آپ 100 دانے والی ایک تسبیح اٹھائیں اور جو درود پاک آپ کو یاد ہو، سب سے ہلکا جو درود پاک ہے جسے درود خضری کہا جاتا ہے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نہیں سمجھتا کہ اس درود پاک کو 313 مرتبہ پڑھنے میں آپ کو آدھا بھی گھنٹہ لگے گا. میں نہیں سمجھتا کہ آدھا گھنٹہ بھی جو ہے آپ کو لگے گا 313 مرتبہ پڑھنے میں. اور پھر درود پاک کے جو فضائل ہیں، جو مناقب ہیں، جو انعامات ہیں، جو خصوصیات ہیں، جو درود پاک کی برکتیں ہیں، ہم بیان کرتے کرتے جو ہے ہمارے پاس لفظ کم ہو سکتے ہیں، لیکن درود پاک کی جو برکتیں ہیں کما حق کا جو ہے ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. اس لیے کہ امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جس گھر میں درود و سلام پڑھا جاتا ہے کثرت کے ساتھ، اور یہ جو مستحب جو اعمال ہے نا یا جو نوافل آپ لوگ ادا کرتے ہیں، اس کو اپنے گھر میں پڑھنے کی عادت بنائیں. سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ جو نوافل لوگ مسجدوں میں پڑھتے ہیں آ کر، اشراق پڑھتے ہیں، خیر اشراق کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے بندہ جو ہے سورج نکلنے تک اپنی جگہ پر بیٹھا رہے. لیکن جو دیگر نوافل ہیں، چاشت ہے، نماز تہجد کے جو لوگ عادی ہیں، یا صلاۃ اللیل جو عشاء کی نماز کے بعد میں جو لوگ نوافل ادا کرتے ہیں، تو ان نمازوں کے جو لوگ عادی ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں یہ نمازیں ادا کیا کریں. جو درود پاک کے عادی ہیں، روزانہ 500 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ یہ جو وظائف ہیں، یہ اوراد جو ہیں، یہ جو مستحبات ہیں، یہ جو نوافل نمازیں گھروں میں پڑھنے کی عادت بنائیں. اس سے کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. یہ قبرستان سے اس لیے تشبیہ دی گئی کہ قبرستان میں جو لوگ ہیں وہ کوئی اعمال نہیں کرتے، خاموش پڑے ہوئے ہیں، وہ کوئی اعمال نہیں کرتے. تو فرمایا اپنے گھروں کو اسی طرح جو ہے قبرستان مت بناؤ، بلکہ اپنے گھروں میں بھی نماز ادا کر لیا کرو، اوراد پڑھ لیا کرو، مستحبات ادا کر لیا کرو. آپ گھروں میں پڑھیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ گھروں میں جو نحوست ہوتی ہے، جو بے برکتی ہوتی ہے، جو بلیات ہوتے ہیں، جو آسیبی اثرات وغیرہ ہوتے ہیں، اوراد و وظائف کی برکت سے، نوافل کی برکت سے، درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو بے دخل فرما دیتا ہے. اور امام جلال الدین سیوطی شافعی کہتے ہیں جس گھر میں درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھا جائے، اللہ سبحانہ کریم اس گھر کو لٹنے سے، چوری ہونے سے، آگ لگنے سے، اس گھر کو فقر و فاقہ سے، یعنی جہاں فاقہ پڑا ہوا ہو، دارے پڑے ہوئے ہوں، 2 وقت کی غذا کے
تو جس گھر میں درود و سلام کثرت سے پڑھا جائے اس گھر کو اللہ سبحانہ کریم فقر و فاقہ سے محفوظ فرما دیتا ہے. نہیں بولیں گے آپ حضرات؟ برکتیں نازل ہوتی ہیں اس گھر کے اندر. دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے درود پاک. حضرت سیدنا مراد مصطفیٰ فاروق اعظم کہتے ہیں چاہتے ہو اگر کہ تمہاری دعائیں مقبول ہو تو اپنی ایک شخص پہنچا تھا مسجد نبوی میں, اس نے ایک نماز ادا کی چند رکعتیں اور فوراً اس کے بعد میں دعا کرنا شروع کر دیا. رسول اعظم علیہ السلام نے روکا کہ ٹھہرو, اللہ سے مانگنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نماز ادا کرنے کے بعد پھر اس کی پاکی بیان کرو, اس کی پاکی بیان کرو, اس کی بزرگی بیان کرو, اس کے لیے تسبیح و تحلیل کرو, اوراد و وظائف کرو, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ پڑھنے کی عادت بناؤ نمازوں کے بعد. اور پھر فرمایا حضور نے کہ اللہ کی پاکی بیان کرنے کے بعد, اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد, اس کی تسبیح و تحلیل کے بعد پھر مجھ پر درود و سلام بھیجو. دعا کرنے کا طریقہ حضور سکھا رہے ہیں کہ پہلے نماز پڑھو, اس کے بعد اللہ کی تسبیح بیان کرو, اللہ کی پاکی بیان کرو, اور اللہ کی پاکی بیان کرنے کے بعد پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود و سلام بھیجو, اور پھر مجھ پر درود و سلام بھیجنے کے بعد اب جو تمہیں اللہ سے مانگنا ہے وہ مانگو, اب جو تمہیں اللہ سے سوال کرنا ہے وہ کرو, اب جو تمہیں اللہ سے دعا کرنی ہے وہ کرو. تو یہ طریقہ جو ہے ہمیں احادیث سے ملتا ہے, اور اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ درود پاک جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا سبب, دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے درود پاک. تو ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ جو اعمال کیے جانے چاہیے, سب سے پہلے کیا, سب سے پہلے نہیں پتا, سب سے پہلے 5 وقتہ نمازیں, اس کے بعد جو قضا نمازیں ہیں ان کو ادا کرو, قضا نمازیں ادا کرنے کی عادت بنائیے. پھر اس کے بعد روزے رکھیں کثرت کے ساتھ, اور پھر روزوں کے ساتھ جو وظائف آپ کو کرنے ہیں وہ سب سے بہتر کیا ہے, روزوں کے بعد درود پاک, روزوں کے بعد درود پاک. تیسرا جو عمل ہے اس ماہ پاک کا وہ ہے استغفار کی کثرت. وہ کیا ہے, استغفار کی کثرت, یعنی کثرت کے ساتھ استغفار کرنا. استغفار کیا ہے, اپنے گناہوں سے اللہ سبحانہ کریم کی پاکی پہلے بیان کرنا, اس کی بزرگی بیان کرنا, اس کی عظمتوں کا اعتراف کرنا, اور اس کے بعد پھر اپنی خطاؤں سے اس کی بارگاہ میں اپنی خطائیں پیش کر کے, اپنے جرموں کا اعتراف کر کے پھر اللہ سبحانہ کریم کی بارگاہ سے معافی مانگنا, یہ استغفار کہلاتا ہے. استغفار کے بہت سارے جو ہے الفاظ ہیں احادیث میں, سب سے بہتر جو استغفار کے الفاظ ہیں وہ ہیں استغفر اللہ الذی, بولیے لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ جو الفاظ ہیں استغفار کے یہ احادیث سے ثابت ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ, یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. لیکن سب سے بہتر جو الفاظ ہیں جس میں اللہ کی حمد بھی ہے, اپنے گناہوں کا, اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی ہے, اور پھر رب کی بارگاہ سے معافی کا سوال بھی ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. حی اور قیوم کی جو فضیلت ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے. تو استغفار کی کثرت جو ہے اس مہینے میں ایک اور سب سے اچھے جو اعمال ہیں, مستحب جو اعمال ہیں, جو اوراد و وظائف اس میں سے ایک اور یہ سب سے اچھا وظیفہ. جانتے ہیں استغفار کی برکتیں کیا ہے؟ مختصراً میں آپ کو بتاتا چلوں. استغفار کے تعلق سے رب قادر و قیوم نے قرآن کریم فرقان حمید میں باقاعدہ آیت نازل فرمائی. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا.
حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ بیٹھے ہیں، مجلس منعقد ہے، لوگ اپنے اپنے سوال پیش کرتے ہیں، اپنی اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں۔ ایک شخص آیا، حضور خطا کار ہوں، اللہ کی بارگاہ سے معافی کا طلبگار ہوں، کوئی عمل بتائیں کہ اللہ معاف فرما دے۔ کہا روزانہ استغفار کی کثرت کیا کر، بولیے استغفار کی کثرت کیا کر، اللہ معاف فرما دے گا۔ انہو کان غفارا، رب فرمانا کہ وہ بخشنے والا، وہ مہربان۔ ایک شخص آیا، حضور دیکھیے یاد رکھے بات کو، ذہن میں رکھے واقعہ، مجلس منعقد ہے، ایک شخص آتا ہے اور معافی کا سوال کرتا ہے اللہ کی بارگاہ سے، کوئی وظیفہ بتا دو۔ کہا نمازوں کی پابندی کر اور استغفار کی کثرت کر۔ دوسرا آیا، ہمارے علاقے میں سوکھا پڑا ہے، بارش نہیں ہوتی، لوگ پریشان ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، فصلیں برباد ہو رہی ہے، انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند و پرند، حشرات الارض، حیوان بھی پریشان ہے، کوئی عمل بتائیں، کوئی وظیفہ بتا دیں جس کی برکت سے اللہ سبحانہ کریم سوکھا دور فرما دے، بارش نازل فرما دے۔ فرمایا استغفار کیا کر، استغفار کیا کر۔ دو سوالوں کا ایک ہی جواب۔ تیسرا آیا، حضور گھر میں بیٹیاں ہی بیٹیاں، نرینہ اولاد چاہتا ہوں، بیٹا چاہتا ہوں، کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی عمل بتا دو تاکہ اللہ بیٹا عطا فرماتے۔ بہت سارے لوگوں کے سوال لیتے ہیں نا، تو سنو آپ کا جواب دیا۔ فرمایا استغفار کیا کر، اللہ بیٹا عطا فرماتے۔ ہاں، استغفار کی کثرت کیا کر، اللہ نرینہ اولاد عطا فرما دے گا، بیٹے عطا فرما دے گا۔ سوال الگ الگ ہے۔ پہلا سوال تھا خطاؤں کی معافی کا، دوسرا سوال تھا کہ سوکھا پڑا ہوا ہے، تیسرا آیا کہتا ہے کہ بیٹا چاہتا ہوں، نرینہ اولاد چاہتا ہوں، کوئی وظیفہ بتائے۔ سوال الگ الگ ہے، جواب ایک ہی ہے۔ سوال بدلتے جا رہے ہیں، جواب ایک ہی ہے۔ ایک شخص آیا کہ رزق کی تنگی ہے، کماتا ہوں، بچتا نہیں ہے گھر میں، کوئی عمل بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں میرے پاس کہ حضرت کوئی تعویذ وغیرہ دے دیں، کوئی نقش بنا دیں، دعا کر دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، رزق کی تنگی سے پریشان ہیں، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، پریشانی، فکر و فاقہ، گھر میں ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں، نکلنے کو تیار نہیں ہے، قرض مانگتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے، لہذا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ سنو، قرآن سے آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، قرآن پاک سے آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں۔ وہاں سے قرآن شریف لاؤ اٹھا کر، اے بچے قرآن لے لو، درود پاک پڑھے محبت کے ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی پھر درود پاک پڑھے محبت کے ساتھ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں قرآن کریم فرقان حمید کا 29واں پارہ ہے۔ یہ سورہ نوح یہاں سے شروع ہوتی ہے 90 رکوع سے، سورہ نوح، اور سورہ نوح کی یہ آیت نمبر ہے 9 اور 10۔ سورہ نوح کی 29واں پارہ ہے، 9واں رکوع ہے، سورہ نوح ہے، سورہ نوح کی آیت نمبر 9 اور 10۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّهُ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ استغفار کرو اپنے رب سے، وہ معاف فرما دے گا۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے لیے آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرمائے گا کہ سوکھا ختم ہو جائے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور کہاں ہے وہ بیٹا مانگنے والا؟ رب فرماتا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، بیٹے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ دو باتیں ہیں یہاں حدیث قرآن پاک میں، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، بیٹوں کے ذریعے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ بہت سارے بیٹے ساتھ نہیں دیتے نا بڑھاپے میں، پریشان ہے لوگ، بیوی کو لے کر الگ ہو گیا، بڑھاپے میں کہا جائے تو سنو قرآن میرا فرما رہا وَيُمْدِدْكُمْ، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا بیٹوں کے ذریعے سے، وہ تمہارے لیے بیٹوں کے
नमाजों के आदी बनो और इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ये रब कुरान में फरमा रहा है व युमदिदकुम, वो तुम्हारी मदद फरमाएगा। और फरमाया कहाँ है वो जो कहता है कि फिक्र फाका है, मुफलिसी ने डेरा डाल रखा है, परेशानियां है कि किसी मेहमान की तरह पीछे पड़ गई है, निकलने को तैयार नहीं। कहा रब के हुजूर हाजिर हो, रब के हुजूर हाजिर हो और रब के हुजूर हाजिर होकर अपनी खताओं की माफी मांग। ये जो रिस्क में रुकावटें आती है ना, तंगी आती है, ये तंगी गुनाहों की नहुसत की वजह से आती है, गुनाहों की नहुसत की वजह से ये तंगी आती है। और फिर बंदा अगर गुनाहों की नहुसत में मुब्तला है और फिर अल्लाह का हक अदा नहीं करता, यानी नमाज में भी नहीं अदा करता, तो फिर वह और ज्यादा घिरता जाता है। तो क्या कहता है कुरान? कुरान कहता है वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, बेटों से भी तुम्हारी अल्लाह मदद फरमाएगा और माल के जरिए भी वो तुम्हारी मदद फरमाएगा। तो जो लोग तावीज़ात के ख्वाहा हैं, वज़ाइफ के ख्वाहा हैं, सबसे उम्दा अमल नमाजों की पाबंदी करें। अल्लाह ताकत तो तौफीक अगर दे दे तो नमाज तहज्जुद के लिए आदी बनो और नमाज तहज्जुद अदा करके फिर सजदे में सर रखकर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो 100 मरतबा। और फिर देखें आप किसी के यहाँ आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कर्ज मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बगैर जरूरत कर्ज से बचो। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बिला जरूरत कर्ज लेने से बचो, इसलिए कि ये कर्ज तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा बंध बन सकता है। तुम्हारे पास क्या गारंटी है कि जो कर्ज तुमने लिया है वो तुम लौटा देंगे और जिंदगी तुम्हारा साथ देगी। और जायज अगर जरूरतें हैं, जायज हाजतें हैं, जायज जरूरतें हैं, कोई रिश्तेदार नहीं देता कर्ज, यानी कोई ऐसी बीमारी लाहक हो गई कि अब डॉक्टर ने कहा यहाँ टेबल पर पहले इतने इतने अमाउंट जमा करो, उसके बाद आगे का काम शुरू होगा। अब आप जो है अपनों के पास गए, किसी ने साथ नहीं दिया, अब मजबूर हैं, ऐसे में आपको बैंक की तरफ जाना पड़ा। किसी सेठ से सुने आप, किसी सेठ वगैरह से सूद पर पैसा लेना हराम। किसी मुसलमान से या किसी सेठ से सूद पर पैसा लेना हराम। सवालात आए थे मेरे पास कल बहुत सारे, उन सवालात को तकरीर की शक्ल में आपके सामने पेश कर रहा हूं। किसी सेठ से सूद पर पैसा लेना हराम, लेने वाला भी हराम कर रहा है, देने वाला भी हराम कर रहा है, दोनों गुनाहों के मुर्तकिब है। और उस पर जो बड़े बड़े गुनाह है उसका तज़किरा पिछले हफ्ते हुआ। बैंकों से आपको लेने की एक इजाजत है, एक शरई हीला यहां बनता है, शरई रास्ता बनता है, इसलिए कि भारत में जो बैंकें हैं, जो बैंकिंग सिस्टम है हमारे यहाँ, ये टोटल अखियार के हाथों में है, अखियार के। तो वहां जो आपका पैसा आप जो वहां पर एफडी करते हैं और उस पर जो आपको बेनिफिट मिलता है वो आपके लिए हलाल है। ऐसे ही आप होम लोन लेते हैं या गाड़ियों वगैरह के लिए लोन वगैरह निकालते हैं या और किसी जरूरी काम के लिए, तो उस पर जो आपको फिर इंटरेस्ट जो उस पर देना होता है, जो सूद देना होता है, उस सूद नहीं कहलाता। आपने अपनी जरूरत के वक्त, परेशानी के वक्त अपनों से मांगा, किसी ने नहीं दी, आपको बैंकों की तरफ जाना पड़ा, आपने वहां जमानत के तौर पर कोई चीज पेश की, गिरवी रखी और उसके बाद आपको बैंकों से लोन मिला। अब उस पर जो बढ़कर आप रकम देते हैं वो आपके लिए जो है सूद नहीं है, मजबूरी के तहत किया गया वो आपका अमल था। तो ये सिर्फ बैंकों से लेन देन की इजाजत है या बैंकों से जो एफडी करने पर आपको जो पैसा बढ़कर मिलता है शरान, वो भी आपके लिए हलाल है, जायज है, इस्तेमाल कर ले तो कोई गुनाह नहीं है। सदका कर दें गरीब पर तो और अच्छा है, समझ रहे हैं आप, सदका कर दें गरीब पर तो और अच्छा है। कर्ज वहां लें जहां आपको बहुत ज्यादा जो है जरूरत पेश आए कि अब इसके बगैर चारा नहीं है। और सुने,
معراج کی شب آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جنت کی سیر پر جب میں تھا تو جنت کے ایک محل کے دروازے پر ایک مکتوبہ میری نظر سے گزرا، ایک تحریر نظر سے گزری۔ کیا تھی تحریر؟ تحریر یہ تھی کہ قرض دینے والوں کو اللہ سبحانہ کریم ایک کے بدلے 18 کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بولیے، قرض دینے والوں کو ایک کے بدلے 18 کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور صدقہ دینے والوں کو ایک کے بدلے میں یا تو ایک یا ایک کے بدلے میں 10 کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صدقے پر کم ثواب، قرض پر زیادہ ثواب، وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ فرمایا صدقہ کبھی کبھی وہ بھی لے لیتا ہے جو ضرورت مند ہے ہی نہیں، یا آپ ایسوں کو بھی دے دیتے ہیں جو مستحق نہیں ہوتے، سمجھ رہے ہیں، جو مستحق نہیں ہوتے لیکن ٹھیک ہے وہ عادت بنائی ہوئی ہے۔ تو اب آپ کا صدقہ کبھی کبھی ایسی بھی جگہ پہنچ جاتا ہے جو کہ وہ مستحق نہیں ہوتے، لیکن قرض آدمی کم مانگتا ہے۔ قرض آدمی جب مانگتا ہے جب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، پریشانی میں ہے، اب وہ قرض مانگ رہا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی میرے امتی کی پریشانی کے وقت اس کی پریشانی کو دور فرمائے گا، دور کرے گا، اللہ سبحانہ کریم قیامت کے دن اس کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ یہ تو ہو گئی دینے کی بات۔ اب لے لیا آپ نے تو دینے کی نیت رکھو، سمجھ رہے ہیں؟ لیتے وقت بندے نے پہلے سے پلان کر لیا کہ میٹھا بول کر، رشتہ داری بتا کر، ایموشنل اتیاچار کر کے، بلیک میل کر کے نکال لیتا ہوں، دینا نہیں دینا ہے وہ بعد میں دیکھیں گے، دینا نہیں دینا ہے وہ بعد میں دیکھیں گے، ابھی لے تو لو، اپنا کام تو نکالو۔ یہ نیت ہے اگر تو کبھی برکتیں نہیں آئے گی گھر میں۔ حدیث کا خلاصہ، کبھی ایسے دلدل میں اللہ پھنسائے گا جس سے زندگی بھر نہیں نکل پائیں گے، اور قیامت کے دن جو تھوڑی بہت نیکیاں لے کر جاؤ گے نا میدان قیامت میں، وہ ساری نیکیاں اٹھا کر جس کا حق دنیا میں مارا تھا اس کو اللہ دے دے گا، اور پھر بھی اگر حق پورا نہیں ہوا تو اگلے نے جتنے گناہ زندگی بھر کیے تھے وہ اٹھا کر قرض دینے والے کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ اور جو دینے کی نیت رکھتا ہے اللہ سبحانہ کریم اس کے لیے اسباب بناتا ہے، یعنی آپ نے لیا تو ہے لیکن ساتھ میں دینے کی 100% نیت ہے کہ مجھے دینا ہی ہے چاہے جو ہو جائے، تو پھر بندہ محنت کرتا ہے، صاف نیت کے ساتھ میں جد و جہد رات دن ایک کر دیتا ہے، اللہ کریم اس پر کرم فرماتا ہے، اور کرم فرما کر اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، اس کے لیے ذرائع پیدا کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے قرض کے مسئلے سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ فرمایا یا تو لو ہی مت، اور سنو جو ناجائز کاموں کے لیے اگر قرض لیتا ہے تو دو بھی مت، یہ بھی فرمایا۔ فقہا کہتے ہیں کہ غلط کاموں کے لیے میں مسئلہ صرف بیان کر رہا ہوں نا، ہاں معذرت کے ساتھ، ناجائز کام کے لیے اگر کوئی کر رہا ہے کہ پیسہ لیا آپ سے قرض اس نے اور جا کر پھر وہ جوئے میں لگا دے، شراب میں لگا دے، ٹھیک ہے، ناجائز کاموں میں لگا دے، تو ایسوں کو دو ہی مت، دیں گے تو بھی گنہگار ہوں گے، سمجھ رہے، جانتے ہوئے اگر دیا ہے تو گنہگار۔ ایک مسئلہ اور آیا تھا کہ گروی چیز رکھنا اور اس کا استعمال کرنا کیسا ہے، معذرت کے ساتھ بھی یہ مسئلہ آپ سماعت کر لیں۔ مکان، دکان، گاڑی، کھیت وغیرہ آپ نے کسی کو گروی رکھی، 1 لاکھ میں، 2 لاکھ میں، 5 لاکھ میں، 10 لاکھ میں، اگلے سے آپ نے پیسہ لے لیا، ایک بانڈ بنا لیا 2 لوگوں کے گواہی کے ساتھ۔ جب بھی لین دین کریں ایک بات خیال میں رکھیں، جب بھی لین دین آپ کریں قرآن میں اللہ کا واضح ارشاد ہے 2 سچے گواہوں کی موجودگی میں لکھ لو اس کو، ٹھیک ہے، جب بھی لین دین کریں تو 2 سچے گواہ جو عادل ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، جھوٹ نہ بولے، 1000 روپے لے کر جو ہے وہ پارٹی نہ بدل لے، ہے نا، سچے گواہوں کی موجودگی میں بانڈ بنا لو، لکھ لو۔ کل کو قرض دینے والا جو لین دین وغیرہ کیا ہے اس میں سے اللہ نہ کرے کسی حادثے کا کوئی شکار ہو جائے، انتقال وغیرہ ہو جائے، تو 2 گواہوں کی موجودگی پھر جو ہے آپ کی جو رقم ہے وہ دلانے میں آپ کی معاون ثابت ہوگی، مددگار ثابت ہوگی۔ تو وہ گروی کا بھی مسئلہ کچھ ایسا ہی، اب آپ نے لے لیے
1 लाख ले लिए, 5 लाख ले लिए या 10 लाख ले लिए, और अगले के पास आपने क्या किया, अपना मकान दे दिया, दुकान दे दी, गाड़ी दे दी, खेत दे दी, तो वो अब आपके पास क्या है? अमानत। क्या है? बोलो ना, अमानत है। मसलन मैंने आपसे कर्ज लेकर मेरी कोई चीज आपको दे दी है, तो वो आपके पास क्या है? अमानत है। और अमानत का इस्तेमाल करना, उससे फायदा उठाना सूद कहलाता है। कर्ज के बदले में जर्रा बराबर भी नफा उठाना क्या कहलाता है? सूद कहलाता है। यानी कर्ज लिया, गिरवी चीज आपके पास रखी है और उस पर बेनिफिट, उस पर फायदा। मैंने मसला अभी क्लियर किया कि बैंकों से लेन देन करते हैं तो वहां जायज है। यहां आपस में अगर कर रहे हैं ना, तो यहां वो मकान अगर गिरवी रख के आप उसमें रहते हैं, दुकान में अगर कारोबार करते हैं, गाड़ी गिरवी रखकर अगर चलाते हैं, मोबाइल गिरवी रखकर आपके पास रखा है, आपने पैसा दिया है और उस पैसे के इस्तेमाल के तौर पर आप ये चीजें इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके लिए क्या है? सूद है। क्या है? सूद है। क्या है? इजाजत नहीं है शरीयत में। अब उसके लिए फिर क्या करना चाहिए कि मान लो अब किसी को पैसों की जरूरत है, नहीं मिल रहे हैं, वो अपनी चीज गिरवी रखना चाहता है और अगले को भी जो है किसी चीज की जरूरत है, दोनों जो है परेशानी में है, तो उसका क्या तरीका? उसका तरीका ये है, मिसाल के तौर पर ये मेरा टैब है, मैंने आपको 20,000 में आपके पास गिरवी रख दिया, ठीक है। अब आपको अगर इससे फायदा उठाना है तो इसका किराया आपको देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? किराया आपको देना पड़ेगा। मकान में रहना है अगर गिरवी रख के, तो उस मकान का आपको किराया देना पड़ेगा। दुकान रखी है तो दुकान का किराया देना पड़ेगा। हाँ, दोनों पार्टी मिलकर जो भी किराया आपस में तय कर ले, डिस्कस कर ले, उसके बाद में फिर आपसे गिरवी चीज को इस्तेमाल करना आपके लिए हलाल हो जाएगा। बगैर अगर उसके अगर रहते हैं तो वो आपके लिए क्या है? ये मसाइल कल आए थे, उन मसाइल में से कुछ का जवाब देने की अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है। लौट कर आते हैं माह शाबान पर। माह शाबान में उलमा बयान करते हैं कि जो खास नमाजों की पाबंदी के साथ में जो और नवाफिल जो है उसमें अगर आप करना चाहें या आपको करना चाहिए, तो सबसे पहले रोजों की कसरत करें, उसके बाद में दुरूद पाक की कसरत करें, फिर इस्तग़फ़ार, जो रिस्क की तंगी से जो लोग परेशान है ना, इस्तग़फ़ार की कसरत करें। अल्लाह सुब्हानहू करीम कर्ज की परेशानी से छुटकारा अता फरमा देगा, बीमारियों से अल्लाह शिफा अता फरमा देगा, दुआएं मौला तबारक व तआला कबूल फरमाएगा। रब की बारगाह में दुआ है हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।